قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جس پر اللہ ہی رحم کرے۔ اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی، چنانچہ وہ بھی ڈوب گیا۔ مشہور ہے کہ ان صاحبزادے کا نام کنعان تھا، بعضوں نے حام کہا ہے۔ انہوں نے اسے عام قسم کا طوفان سمجھا اور سوچا کہ میرے بازو میں تیرنے کی طاقت ہے اور اونچے پہاڑ موجود ہے، پھر کسی اور سہارے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جب انسان کی اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے تو غرور و تکبر اسی طرح اسے الٹی اور غلط سوچ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پانی کی موجیں پہاڑ کی چوٹیوں سے بھی 15 ہاتھ اونچی تھی۔ غالباً یہ مقدار بائبل سے لی گئی ہے، تورات کے صحیفہ پیدائش میں یہی بات نقل کی گئی ہے۔ تو گویا بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے جہل و غباوت کی بنیاد پر ابھی یہ خیال کر رہا تھا کہ جس طرح معمولی سیلابوں میں بعض اوقات کسی بلندی پر چڑھ کر آدمی جان بچا لیتا ہے، میں بھی کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ کر جان بچا لوں گا۔ اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے باقاعدہ اسے کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ آج ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، آج تمہیں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، ہاں اللہ تعالیٰ ہی اگر رحم کرنا چاہے تو الگ بات ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے انہیں بتلا دیا کہ ایک موج آئی اور موج کے ساتھ ہی وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور حکم دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اے آسمان تھم جا، اور پانی گھٹ گیا اور قصہ تمام ہو گیا۔ نیز کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں پر لعنت ہے۔ تفسیری روایتوں میں ہے کہ 10 رجب کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، 6 مہینے کشتی چلتی رہی۔ اس درمیان بیت اللہ شریف کا 7 چکر طواف بھی کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا تھا۔ بالآخر 10 محرم کو جودی نامی پہاڑ کی چوٹی پر رک گئی۔ تب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق زمین نے پانی جذب کر لیا، اپنے اندر لے لیا، اور اوپر سے بارش تھم گئی۔ جس روز کشتی زمین پر لگی اس دن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رفقا اور اپنے دوستوں کے ساتھ روزہ رکھا۔ ممکن ہے کہ 10 محرم کا روزہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں بھی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہیں سے شروع ہوا ہو پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا ہو۔ تورات میں طوفان کی مدت کہیں 5 مہینہ 40 دن بتلائی گئی ہے، کہیں اس سے کم اور کہیں اس سے زیادہ۔ تورات کے بیان کے مطابق کشتی ارارات پہاڑ پر رکی۔ ارارات ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اسی کی ایک چوٹی کا نام غالباً جودی ہے، اسی لیے قرآن مجید اور بائبل کے بیان میں کوئی تضاد نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سطح زمین سے اس پہاڑ کی بلندی 3000 فٹ تھی۔ اب 3000 فٹ تھی، گویا اس طوفان کی موجیں 3000 فٹ بلندی پر بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنا غضب دکھا رہی تھی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حفاظت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اکثر و بیشتر یہ سوچ لیتا ہے کہ میں معاملہ اپنی طاقت کے بل پر حل کر لوں گا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے سمجھا کہ یہ معمولی سیلاب ہے، لیکن اسے بتلایا گیا کہ یہ معمولی سیلاب نہیں، عذاب الہی کا طوفان ہے۔ پہاڑ کی کیا حقیقت، کوئی چیز آج عذاب سے
نہیں بچا سکتی۔ ہاں خدا ہی اگر کسی پر رحم کرے تو بچ سکتا ہے، مگر اس ہنگامہ دار و گیر اور مقام انتقام میں کٹر مجرموں پر رحم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ باپ بیٹے کی گفتگو پوری نہ ہوئی تھی کہ پانی کی ایک موج نے درمیان میں حائل ہو کر ہمیشہ کے لیے دونوں کو جدا کر دیا، یعنی بیٹا باپ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ تو یہی والا معاملہ تھا یہاں پر، اس لیے ایک مدت تک اس قدر پانی برسا گویا آسمان کے دہانے کھل گئے اور زمین کے پردے پھٹ پڑے، درخت اور پہاڑیاں تک پانی میں چھپ گئیں۔ اصحاب سفینہ کے سوا تمام لوگ جن کے حق میں نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ کوئی کافر نہ چھوڑا جائے، تو سارے کے سارے کافر غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ اس وقت خداوند قدوس نے زمین کو حکم دیا کہ جب عذاب مکمل ہو گیا تو اب اپنا پانی تو نگل جا، اور بادل کو فرمایا کہ تو تھم جا۔ پھر کیا مجال تھی کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے امتثال حکم میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کرے۔ چنانچہ پانی خشک ہونا شروع ہو گیا، کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی جو بعض کے نزدیک موصل ایک مقام ہے وہاں پر تھا، اور جو کام خدا نے چاہا یعنی مجرمین کو سزا دینا وہ پورا ہو چکا۔ ظالموں کے حق میں کہہ دیا گیا خدا کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے اور مصیبت و ہلاکت کے غار میں پڑ گئے۔ اب یہاں پر دو تین باتیں کام کی ہے جو سمجھنے کی ہے کہ طوفان نوح پوری دنیا میں آیا یا صرف خاص ملکوں میں، تو اس کا فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا، مگر دائرۃ المعارف ایک محقق ادارہ ہے، اس میں بعض محققین یورپ کے ایسے اقوال و دلائل نقل کیے گئے ہیں جو عموم طوفان کی تائید کرتے ہیں۔ جو لوگ عام طوفان کے قائل ہیں ان میں سے اکثر کے نزدیک موجودہ دنیا کے کل انسان نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد ہیں۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، طوفان سے جو بچے اور حیوانات ہلاک ہوئے یہ مراد ہے۔ اب ان کا ہلاک ہونا عذاب کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اسباب طبیعیہ یعنی قدرتی طور پر جو آدمی مرتے ہیں یا جانور مارے جاتے ہیں، جیسے اسباب میں کچھ ہلاک ہو گئے یا طوفان میں کچھ ہلاک ہو گئے، تو اسی طرح ان پر موت وارد ہوا اور ان پر ظلم نہیں کیا گیا۔ اسی طرح یہاں ان کی موت اسی ذریعے سے واقع ہوئی۔ آخر اب بھی جو سیلاب اور طوفان آتے ہیں ان میں کتنے جانور اور بچے ہلاک ہو جاتے ہیں، تو یہ اس طرح وہ ہلاک کر دیے گئے۔ باقی جو عذاب سے ہلاک ہوئے وہ تو الگ تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا کہ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ دور ہو جائے وہ ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت سے۔